کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر اس کے متعلق ہم سنتے ہیں، فوائد، فضائل، برکتیں، اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات وغیرہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارا کون سا نیک عمل ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ آج آپ نے خدا نہ خواستہ داڑھی منڈانے یا ایک مشت سے گھٹانے کا گناہ تو نہیں کیا؟ ایک مشت داڑھی رکھی اور ایک مشت سے گھٹانا یہ گناہ ہے، خشخشی رکھنا یہ گناہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضور فرمائیے اس نیک عمل کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مشت داڑھی رکھنی ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، جو گھٹاتے ہیں اس کو یا خشخشی رکھتے ہیں، طرح طرح کے آج کل انداز بھی اس پر چلے ہوئے ہیں، تو اس کے متعلق شریعت کے کیا احکامات؟ شریعت کا حکم تو اس میں ذکر کر دیا گیا، جی، جس میں ترغیب دلانے سے پہلے جو جملہ ذکر کیا گیا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جی، کیا آج آپ نے یہ اس سے پہلے شریعت کا حکم بیان کر دیا گیا نا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب یہ واجب ہے۔ جی، داڑھی جو ہے یہ اللحیۃ شعر الخدین والذکر، ہم، رخساروں والے جو بال ہیں اور یہ تھوڑی والے جو بال ہیں انہیں داڑھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے جی، سارے کے سارے انبیاء داڑھی والے ہیں۔ داڑھی والے تھے سب۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں دیکھیں، سرکار کے نواسے امام علی مقام امام حسن، جی، امام جی، علی مقام امام حسین، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یا محبوب کے صحابہ میں سارے کے سارے صحابہ کو دیکھ لیں، داڑھی والے تھے۔ یہ ساری داڑھی والے تھے۔ ہے۔ تو اس سے کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ داڑھی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ نہیں ایک بھی نبی ایسے نہیں ملیں گے یا محبوب کے صحابہ میں سے ایک بھی صحابی ایسے نہیں ملیں گے داڑھی منڈانے والے۔ بلکہ جو اس وقت غیر مسلم تھے وہ بھی داڑھی والے ہوتے تھے، یعنی داڑھی منڈانے کا یوں تصور کہ مرد یہ داڑھی منڈا دے یا گھٹا دے یہ نہیں تھا تصور۔ تصور کسی حد تک بعض علاقوں میں تھا، اچھا، جس طرح وہ پرویز کے نمائندے ہاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ 2 افسران آئے تھے جو آرمی کے اس کے افراد تھے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دونوں کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں نہیں تھیں۔ جی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تم داڑیاں منڈاؤ اور مونچھیں بڑی کر دو؟ تو انہوں نے پرویز کا حوالہ دیا کہ ہمیں اس نے کہا ہے۔ گستاخ رسول تھا وہ، گستاخ رسول تھا، اور ان کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ ہمیں ہمارے رب پرویز نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا، اللہ اللہ، میرے رب نے تو مجھے فرمایا کہ داڑھی بڑی کروں اور مونچھیں چھوٹی کروں۔ اچھا، اسی طرح ایک مجوسی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس کی کیفیت بھی یہی تھی کہ مونچھیں بڑی تھی، داڑھی نہیں تھی۔ اچھا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اچھا، دونوں کو اگر دیکھیں پرویز کے نمائندے آئے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، جی، اور یہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ جی، نہیں ایک نان مسلم آتا ہے اور وہ داڑھی کٹا کے مونچھیں بڑھا کے حاضر بارگاہ اقدس ہوتا ہے، تو ہمارے آقا
اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، جبکہ وہ غیر مسلم ہے. جبکہ وہ جی. غیر مسلم ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی محبت اور عقیدت کا جذبہ دل میں لے کر نہیں آیا. جی جی پرویز کے نمائندے کیوں آئے تھے؟ جی جو خط لکھا گیا تھا جی. کہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا رسول ہوں، میری پیروی اللہ کرو، اللہ اللہ. اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے. اس بدبخت نے چاک کر دیا تھا اس مکتوب کو. تو یہ پیغام دیا گیا تھا، یہ اس خط کا جواب لے کر آئے تھے، اور وہ جواب جو تھا وہ ان کی طرف سے جو انداز کتابوں میں ذکر کیا گیا اس کے مطابق ہی تھا. کو محبت کا پروانہ لے کر نہیں آئے تھے. نہیں. تو ان پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. جی. یہ مجوسی تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. تو جو نبی غیر مسلم کی کٹی ہوئی اور منڈی ہوئی داڑھی دیکھ کر طبیعت میں ایک ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم داڑھی منڈا دو، ہے. تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا غلام، ان کا کلمہ پڑھنے والا، محبت کا دم بھرنے والا، اللہ. جب وہ داڑھی منڈاتا ہوگا تو سرکار کا دل خوش ہوتا ہوگا. ہوں. تو اس نیک عمل میں اس لیے ترغیب دلائی گئی ہے کہ داڑھی منڈانا چھوڑو ہوں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف رخ موڑو. جی جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں مولانا جمیل الرحمن رضوی، ہوں. مداح الحبیب انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کا تو پورا کلام ہے داڑھی کے حوالے سے. اچھا. داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اس کا یہاں آگے جی جی. اختتام ہوتا ہے. ایک شعر میں آپ نے ذکر کیا کہ ہیں بظاہر بال لیکن نور ہے اسلام کا. ہوں. اسلام نے پسند فرمایا داڑھی کو، سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کو پسند فرمایا. اور کئی ایک احادیث اس طرح کی ہیں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی کو معافی دو. صحیح. تو آپ کہتے ہیں بظاہر بال ہوں. لیکن نور ہے اسلام کا. اللہ اللہ. شکل نورانی بنا، داڑھی مڈانا چھوڑ دے. شکل نورانی بنا، داڑھی منڈانا. ماشاء اللہ الکریم، بہت پیارے ہمیں مدنی پھول ملے داڑھی کے متعلق. اور داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور داڑھی ایک مسلمانوں کا طریقہ کار ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. اور جو داڑھی منڈے غیر مسلم تھے ان کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. اب سوچنا یہ ہے کہ داڑھی منڈاتا رہا، اسی حالت میں موت آ گئی یا تیری قبر میں اتار دیا گیا. سوالات ہوئے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے متعلق کیا کہتا ہے. تو یہ تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور پھیر لیا. تو بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کروائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے. شفاعت کبریٰ کا تاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ہوگا. اور اگر یہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک پھیر دیا کہ تیرا چہرہ تو میرے عاشقوں جیسا نہیں ہے، تیرا چہرہ تو میرے غلاموں جیسا نہیں ہے، تیرا چہرہ تو مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرح نہیں ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا حال ہوگا اگر جنت سے محروم ہو گئے، جہنم میں ڈال دیے گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا. تو کتنی خوف دلانے والی بات ہے یہ کہ ایک غیر مسلم کو دیکھ کر چہرہ مبارک پھیر لیا. تو امتی تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ان غیر مسلموں کے طریقے پر چل رہا ہے. داڑھی کے تعلق سے نا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے اسلام کے حوالے سے ذکر کیا نا کہ اسلامی تعلیمات ہیں داڑھی کے حوالے سے. جی. تو اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، اور بالکل واضح طور پر کہ یہ کہ ارشادات نبویہ ہیں داڑھی کے تعلق سے. مردانہ وجاہت بھی داڑھی سے ہے. جی. اگر داڑھی کی حاجت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پیدا ہی نہ فرماتا. اور آیت کریمہ ہے شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا گیا نا اور اسے جنت سے نکالا گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مختلف طرح کی باتیں کی تھیں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. ان میں ایک تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تخلیق کو بدل دیں. اللہ. تو بعض حضرات نے اس کے تحت یہ بات ذکر فرمائی کہ تغیر لخلق اللہ، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تغیر، تبدل، یہ داڑھی منڈانا بھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے داڑھی عطا فرمائی اور یہ داڑھی پٹا رہا ہے، منڈا رہا ہے. مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی ایک شعر ذکر کیا اس میں اپنے کلام میں. کہتے ہیں مرد پیدا ہو کہ تو بالکل مخنث بن گیا،
بڑی چوٹ ہے. یہ ستم کیسا کیا داڑھی منڈانا چھوڑ دے. ہائے ہائے. اور پھر اس کے آخر میں کلام کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہے بدرگاہ خدا جمیل قادری کی التجا امت خیر الورا داڑھی منڈانا چھوڑ. چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے داڑھی یہ منڈانا. کیسا درد ہے اس دعا میں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ تیرے محبوب کے غلام ہیں، محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہائے ہائے. سرکار کا امتی ہو کر تو یہ داڑھی نہ منڈائے نا. اچھا، جو آپ نے یہ کہا کہ وہ اس کو بدل دے گا، جو ایک فطرت ہے، جو ایک ہے، اس کو ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بھی تو کہا انہوں نے کہ جیسے وہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب پہلے کے دور میں جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو آنکھ نکال دیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، ہونٹ نکال دیتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منع فرمایا نا کہ اس طرح نہ کیا جائے. تو جو داڑھی مونڈ دیتا ہے تو یہ اس کو کہا کہ ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ مسئلہ کرنے کے برابر ہے کہ وہ چہرے کو بگاڑ رہا، یعنی چہرے کو بگاڑنا منع ہے اس طرح کسی کے. تو یعنی غیر مسلموں کا بھی منع کیا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسئلہ نہ کیا جائے. یہ جو داڑھی منڈاتا ہے گویا کہ وہ اپنے چہرے کو بگاڑ رہا ہے. اب اتنی تنبیہ اور ایسی باتیں ہمارے سامنے، لیکن ہماری سوچیں نہیں بدلتی، ہمارے دل نہیں بدلتے. پتہ نہیں دنیا کی محبت ہمارے دل میں ایسی داخل ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، دنیا میں آ گئے، دنیا سے جہاں انداز ہمارا یہی ہے کہ دنیا کو جو پسند ہے ہمیں وہی کام کرنا ہے، چاہے وہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، چھوٹتی ہے دنیا تو چھوٹے. ویسے تیرا چھوٹنا ہی ہے رشتہ اس کو. نبی سے نہ ٹوٹے، ہاں. دیکھ دیوانے پیارے نبی کے عشق ہے یہ تماشا نہیں. ہائے ہائے. اور اللہ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات ذکر کی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے داغ کے لے چلے، کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو اللہ حضرت امام اہل سنت نے کن تصورات میں یہ بات ذکر کی اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن عشق رخ شاہ کا داغ سرکار کی سنت بھی ہے. ہائے. میں تو سرکار کی سنت کا نور لے کے قبر میں اتر رہا. قبر میں ہوتا لحد قبر کو کہتے ہیں نا، لاحت قبر. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سنت نبی کا چراغ لے کے جا رہا ہوں، داڑھی تو میرے آقا کی پسندیدہ سنت. یعنی قبر میں جاؤ تو یہ چراغ لے کر جاؤ، اندھیری قبر کو یہ چراغ روشن کرے گا. کیونکہ سنت جو ہے یہ قبر میں انسیت کا سبب بنتی ہے، قبر میں وحشت نہیں ہونے دیتی، قبر میں گھبراہٹ نہیں ہونے دیتی. تو بھائی قبر میں یہ سنت کا چراغ لے کر جا جو تیری قبر کو روشن کر دے، جو تیری آخرت کو روشن کر دے، جو تجھے جنت میں لے جائے. اللہ ہمیں نصیب کرے. مزید باتیں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. داڑھی کے لیے یہ ہے کہ جیسے یہ ہڈی ہے نا، یہ ہڈی ٹھوڑی کی ہڈی، اس سے یہ گالوں پر یہ جمتی ہے، اور یہ کان پٹی سے لے کر اس کی حد ہے یہاں سے قلمیں، اس کے اوپر قلمیں ہوتی ہے. یہ دیکھو آنکھ کی بالکل سیدھ میں یہ ہڈی جا رہی ہے، یہ کان، تو یہ اس کے اوپر قلمیں ہوتی ہے. یہ سارا جو حصہ جہاں گال کے جہاں بال جمتے ہیں قدرتی طور پر، یہ سب داڑھی ہے. اچھا، اب اس سے جدا بعض بال ہوتے ہیں، جیسے یہ ابھرا ہوا حصہ ہے گال کا، یہ داڑھی سے جدا نظر آتے ہیں کہ یہ اس میں نہیں، یہ الگ سے روئیں اور اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو بعضوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے پھر چہرہ وحشیانہ لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے اگر ایسی پوزیشن ہے تو یہ گال پہ جو یہ اوپر پر بال آ گئے نا، ان کو صاف کر سکتے ہیں. اس کو بعد وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک ہے، داڑھی کا حصہ بھی یہ صاف کر لیتے ہیں. یہ مطلب اچھا صاحب، مجھے ضرورت نہیں پڑتی ادھر شیو کرنے کی، کہ اتنے میرے نہیں ہیں بھی تو یہ چند ایک کوئی بہت لمبا بازو کا یوں لگتا ہے کہ یہ الگ تلگ، تو میں کینچی سے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں، ورنہ وہ مطلب اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ وحشت والا حساب نہیں، بازوں کا وحشت والا حساب ہوتا ہے، عجیب عجیب سے لگتا ہے، بدے. تو ان کو صاف کرنا چاہیے، اور تنفیر سے کہ لوگ نفرت کریں، گھن کھائیں، اس سے بچنا چاہیے. اور کلمے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ یہاں باریک کرتے ہیں، تو اگر اس کے اس ہڈی کے اوپر جو بال ہیں تو یہ تو کلموں کے ہیں، ان کو کاٹیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ناظرین اگر یہاں رکھیں گے نا انگلی، تو ایک ابھری ہوئی ہڈی نظر آئے گی اسپیڈ بریکر کی طرح. یہ اسپیڈ بریکر ہے کہ اس کے اوپر زلفے، نیچے سے داڑھی ہے، اس کے اوپر کلمے ہیں نا،
जो दाढ़ी के हद से निकल गए, तो अभी इनको अगर इनको बारीक किया तो गुनाह नहीं है। दाढ़ी अपनी उम्र के हिसाब से ही आ जाती है, और जो दाढ़ी रखते हैं और इनको इनके कोई भी अजीज या घर वाले कहते हैं कि अभी तेरी उम्र नहीं है दाढ़ी रखने की, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब तक उम्र नहीं थी ना दाढ़ी रखने की, तो दाढ़ी इनकी आई नहीं थी। जब दाढ़ी आई है तो इसका मतलब उम्र हो गई है, तभी दाढ़ी निकल आई है। और ये भी एक फार्मूला बोल सकते हैं आप। अलबत्ता ये कि बालिग जब हो गया जी, और दाढ़ी आई है, अब रख ले। बाजों को नहीं आती, जैसे खासकर इंडोनेशिया वगैरह में नहीं आती, आती है तो थोड़ी सी आती है। तो यहाँ भी, यहाँ कोई कोई होता है जिसको बिल्कुल बाल निकलते नहीं है कहीं से भी दाढ़ी के, तो जब वो रखने ना रखने का सवाल ही नहीं है, बेचारे आई नहीं है, ये भी परेशान होते हैं, ये भी चाहते हैं कि दाढ़ी आ जाए। सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा, सहाबी इब्न सहाबी हजरत कैस बिन साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हुमा, ताबई बुजुर्ग हजरत अहनब बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह, ताबई बुजुर्ग हजरत काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हैं कि जिनको दाढ़ी कुदरती नहीं आई थी। माशाअल्लाह करीम, अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल हमने सुने। आइए एक सवाल भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम अदील नासिर है, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मेरा हाजी साहब की बारगाह में ये सवाल है कि दाढ़ी रखने का जज्बा अपने अंदर कैसे पैदा करें? बराए करम इस जवाब इरशाद फरमा दें। जी, जज्बा कैसे पैदा हो दाढ़ी रखने का? ये जज्बा पैदा करने वाली ही सारी बातें थी। मज़ीद इंशाअल्लाह। मल तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जब मेरी उम्मत मेरी सुन्नत से दूर हो जाए और मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर अमल करना छोड़ दे, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी, बाज़ हो सकता है कि इस तरह के एरियाज भी हों, या बाद औक़ात दोस्तों का इस तरह का जमगट्ठा दाएं बाएं आगे पीछे होता है कि नेकी की राह की तरफ चलेंगे तो वो जुमले कसना शुरू कर देंगे। जी जी। बाद फैमिलीज में अब भी हो सकता है इस तरह की सूरतें होती हों कि दाढ़ी रखने को सख्त मायूब समझते हैं, और इस तरह की आवाज़ें भी बाद औक़ात आती हैं जो बच्ची का रिश्ता करना है, लेकिन बच्ची कहती है दाढ़ी वाला ना हो, दाढ़ी वाला ना हो। या बाद औक़ात फैमिलीज हो सकता है कि खुद डिमांड करती हूँ कि बंदा नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन दाढ़ी वाला ना हो। इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया। ये जब मैं दावत इस्लामी के माहौल में मैं नया आया था, तो उस वक्त बड़े दाढ़ी रखने पर बड़े वसवसे थे। माहौल में तो आ गए थे, इज्तिमा में भी आते थे, मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करते थे, लेकिन दाढ़ी का जहन नहीं था। तो उस वक्त हल्की हल्की दाढ़ी आई थी, इतनी आई भी नहीं थी। तो बस यही जहन बनता था, क्योंकि गैदरिंग होती थी, जिस तरह आपने फरमाया, तो दोस्तों की गैदरिंग होती थी, तो ये भी मूंढते थे, तो ऐसा होता था ना, यानी रखने का जहन बनता ही नहीं था। बाल बहुत हल्के आए थे। लेकिन मैंने एक वाक़या सुना था उस वक्त के, एक शख्स की मंगनी हुई, जिस तरह आपने कहा ना, तब उसकी दाढ़ी नहीं थी। फिर जब मंगनी हो गई, उसके बाद दावत इस्लामी का माहौल उसको मिल गया, उसने दाढ़ी रख ली। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया तो सामने से डिमांड ये थी कि दाढ़ी मुंडा दे। अब वो प्रेशर, घर वालों का प्रेशर कि भाई हमने तो दाढ़ी बिगैर का देखा था, अब तो दाढ़ी वाला हो गया, तो हमें वही चाहिए जो देखा था। तो इतना प्रेशर उस पर, बहुत प्रेशर आया, और उसको घर वालों ने समझाया कि अभी मूंड दे, शादी के बाद रख लेना, तेरी शादी नहीं होगी, ये होगा वो होगा। उसने मूंड दी, उसने इस प्रेशर में आकर दाढ़ी को मूंड दिया। जैसे ही वो बाहर निकला और थोड़ा आगे गया तो ट्रक के नीचे आ गया, उसका इंतकाल हो गया। मेरी दाढ़ी रखने की जो एक नीयत थी, उसका ये वाकया इसका एक बना था वो, कि मुझे ये डर लगता था, होता ज़रूर था, लेकिन मैंने ये वाकया सुना था कि तू भी दाढ़ी मुंडा के। तो मेरा अहले सुन्नत ने अपने रिसाले में जिक्र किया ना, काले बिच्छू, हाँ हाँ हाँ, उसमें इसका तज़किरा किया गया। आए आए। ट्रक का तज़किरा पता नहीं है या नहीं है, लेकिन रोड एक्सीडेंट का है, रोड पार करते हुए किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और उसका इंतकाल हो गया। दाढ़ी मुंडा के निकला, हाँ, और रोड क्रॉस करते हुए ही उसका एक्सीडेंट हुआ, और शादी भी धरी की धरी रह गई, और सारे के सारे अरमान दिल के दिल ही में रह गए। तो क्या सारे ये जितने दाढ़ी वाले हैं वो गैर शादीशुदा है? दाढ़ी मुंडे सर्वे करने वाले को पता होगा। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का फजल व करम है कि दीन से मोहब्बत करने वाले अब भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है, अल्लाह की रहमत है, हर जगह। मैं जो उस हदीस मुबारक के तहत एक बात अर्ज करना चाह रहा था ना, कि दोस्त जुमले कसते होंगे, फैमिली वाले बातें करते होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर हो सकता है कि तानों के तीर चलाए जाते हों,
یا سخت جملوں کی تلواریں لے کر قوم میدان میں نکلتی ہو، تو مولوی بن گیا، تو نے داڑھی رکھ لی، آئینے میں شکل تو دیکھ، یا اس طرح کے جملے بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ کہہ دے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فساد امت کے وقت جو میری سنت پر عمل کرنے والا نا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب 100 ملے. شہیدوں کا ثواب. میدان جنگ میں جا کر جو شہید ہوا تو وہ کچھ عجب نہیں ہے کہ ایک تیر کسی ایسی جگہ پہ لگا ہو کہ وہ ایک تیر ہی شہادت کا سبب بن گیا، یا تلوار کے ایک وار ہی نے سر تن سے جدا کر دیا، وہ شہید ہو گیا. تو جو سنت نبی پر عمل کرنے والا ہے، اس پر تو روزانہ تیر چلتے ہوں گے. تو یہی تو کمال ہے کہ محبت اس کو مزید آگے لے کر بڑھتی ہے، محبت آگے لے کر بڑھتی ہے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے. دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، دیکھ تو جس آقا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میدان میں اترا ہے، اس آقا کو تیرا چہرہ پسند ہے یا نہیں؟ اللہ کو تیرا یہ چہرہ پسند ہے یا نہیں؟ ساری دنیا مجھ سے محبت کرے اور ٹوٹ کر دیوانہ وار محبت کا سلسلہ کرے، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض ہو، میں کامیاب یا ناکامی. اور ساری دنیا اگر تھو تھو کرتی ہو، کوئی منہ نہ لگاتا ہو، کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، کوئی بولنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو مجھے دنیا والوں کی ناراضی کی کیا پرواہ؟ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے نا. تو جو بھی نیکی کا کام کرے نا، تو اس تصور کے ساتھ اگر کریں کہ اس میں رب کی رضا ملے گی، رب کی رضا ملے گی، تو پھر پیچھے کیوں رہو، پھر آگے کیوں نہ بڑھو. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. تو ہم انہیں راضی کرنے کے لیے آگے کیوں نہ بڑھیں. اور اللہ راضی ہو گیا تو اللہ چاہے تو سب کو راضی کرتے. پھر امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، امتحان بھی تو بندے پر آتا ہے، دیکھا بھی تو جاتا ہے نا، چیک بھی تو کیا جاتا ہے نا، ٹھوک بجا کر دیکھنا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کتنا مضبوط ہے. تو اس طرح کے آزمائش اور امتحانات آتے ہیں، لیکن مدنی ماحول کی بڑی برکت ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. یہ ایسا ماحول ہے، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ جذبہ کیسے بڑھے، تو یہ 200 میں عام گیدرنگ میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ جذبہ اس کا سرد پڑتا ہوگا، وہ سارے داڑھی منڈے یا خشخشی رکھنے والے، طرح کی خراش کرنے والے، اور یہ دیکھے کہ میں ایک مچھ داڑھی رکھوں گا تو وہ ہوتا ہوگا. لیکن دعوت اسلامی کے ماحول میں جب داڑھی منڈا کوئی آتا ہے تو اس کو یہاں شرم آتی ہوگی کہ فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک گلی میں کوئی حادثہ ہوا، وہاں سے کوئی گزرا ہوگا، اس کو کسی نے لوٹ لیا ہوگا، موبائل چھین لیا ہوگا، یا کوئی اس طرح کا سانحہ ہوا ہوگا. اس نے صرف سنا ہے کہ اس گلی میں سے ایک بندہ گزرا تھا، جی اس کی جیب کٹ گئی تھی، صحیح، یا گن پوائنٹ پہ اس کا موبائل کسی نے چھین لیا، یہ اس گلی کا رخ نہیں کرے گا. اچھا اسے پتا ہے کہ یہ میرے وہ دوست ہیں جو سنت پر مجھے تانے دیتے ہیں، جی یہ میرا وہ ایک ماحول ہے کہ جس ماحول میں بیٹھنے پر ادائے نبی کو ادا کرنے پر مجھے کوسا جاتا ہے، اور اس پر جملے بازی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کو وہاں بیٹھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ نفس کا کیا؟ یہ ایسوں کے پاس جا کر بیٹھے نا کہ جن کے پاس بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھے. یہاں بھی تو پرابلم ہے نا ہمارے. اب کیا کریں، ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، صحیح نا، وہ فریشمنٹ کے نام پر ایسے دوست، ہنسی مذاق، گندی باتیں، فضولیات. اور ہمیں جو کہا گیا وہ ہے جالس التوابین، توبہ کرنے والوں کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو، توبہ کرنے والوں کی صحبت، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. لیکن داڑھی رکھنے کا تو دل حسین بن رہا ہے، دل ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک عجیب سرکار کی ادا کو تو ادا کرے، یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے. نہیں ادائے نبی کو تو ادا کرے نا، اس پر تو کمپرومائز نہیں ہوگا. صحیح، داڑھی رکھنا جو ہے، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا، نیک عمل میں جس کا تذکرہ کیا گیا، یہ تو واجب ہے. اگر ایسی صورت ہو نا، یا ایسا عمل ہو کہ جس کے بارے میں ہو کہ یہ کرو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو گناہ نہیں ہے، وہاں بھی پسندیدہ صورت کیا ہے کہ کرنے کی طرف بڑھے تاکہ ثواب تو ملے. کرنے کی طرف جائے گا تو اجر تو ملے گا، پیچھے ہٹنے پر گناہ نہیں ہے، ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو داڑھی رکھنا ان کاموں میں سے نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک. بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے. استغفر، اسلام میں داڑھی تو ہے نا، اور اسلام ہی نے تو اس کا ذکر کیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ارشادات اس پر موجود ہیں. جی، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے داڑھی کٹانے کے تعلق سے کوئی بات ذکر کی ہے، داڑھی منڈانے کے تعلق سے کوئی بات ذکر کی ہے. ایک مشت داڑھی، ہاں اس سے زائد جو ہے وہ آپ کٹانا چاہیں کٹا دیں. تو دل لگے نہ لگے. اب دل اگر نیکیوں سے دور کرتا ہے، دل نماز میں نہیں لگتا تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟
دل سنتوں پہ نہیں لگتا تو کیا سنتوں پر عمل نہیں کریں گے؟ تو اچھی 13 14 صحبت 15 گھنٹے کا روزہ ہو اور گرمی کا موسم ہو، ہاں دل دل کہاں نہیں کرے گا؟ لیکن دل کو تو لانا پڑے گا نا۔ کھانا پڑے گا، یعنی جب بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے تو دوا کہاں اچھی لگتی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جب مرض دور ہو جاتا ہے تو پھر کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح اچھی صحبت میں بیٹھنے کو دل کرے نہ کرے، اچھی صحبت ہمیں اپنانی ہے، بری صحبت میں ہمیں نہیں بیٹھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہمیں عمل کرنا۔ ایک مبلغ کا بیان ہے کہ اس نے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، صلی اللہ تو جو دیکھا تو ایسی کیفیت لگ رہی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس مبلغ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا میرے آپ کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ مبارک میں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی داڑھی کو مونڈ دیتا ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی امتی جو گناہ کرے، یہ تو ایک خواب تھا، ایک اسلام بھائی نے دیکھا اور وہ جو بتایا گیا، لیکن امتی جب گناہ کوئی کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے نا اس سے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما لکم من حسن حمدت اللہ علیہ وما لکم من سیئ استغفرت اللہ لکم۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرا اس دنیا میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یاد رکھنا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، آئے تم جو بھی کرو گے تمہارا ہر عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تم میں سے کوئی اچھا عمل کرے تو میں اس پر اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں، میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے میری امتی کو اچھائی کی توفیق بخش۔ اللہ اللہ اور جب تم میں سے کسی کے گناہ میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میں اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ، عمل تو حاضر بارگاہ کیے جا رہے ہیں، ہاں۔ عمل تو پیش ہو رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ وہ ایک شاعر تھا، وہ بڑے مطلب نعتیہ شاعر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ کلام لکھتا تھا۔ تو ایک شخص تھا، وہ اس کے کلام کو بہت پڑھتا تھا، اور اس کے کلام پڑھ کر اس کلام لکھنے والے سے اس کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ ایسے کلام لکھتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ لیکن وہ بہت دور تھا، تو اس نے اس سے ملاقات کے لیے اس نے بہت بڑا اس شخص نے سفر کیا کہ اس عاشق رسول کو میں دیکھوں تو صحیح۔ اب جب وہاں پہنچا تو پوچھا کہ کہاں ہے فلاں شخص، تو کہا کہ وہ تو وہاں پر ہے، ہیئر ڈریسر کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ وہاں گیا تو دیکھا، کسی سے پوچھا تو کہا یہ بیٹھا ہوا وہ شخص، تو دیکھا تو وہ داڑھی مونڈ رہا تھا۔ تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو ایسے کلام لکھنے والا، اور یہ اس کو تو میں بہت بڑا عاشق رسول سمجھتا تھا، اور اس سے ملاقات کے لیے میں آیا تھا یہاں پر۔ اور اس کو کہا اس نے کہ کیا کر رہا ہے تو، تیرے کلام سن کر تو میں تیرے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو داڑھی مونڈ رہا ہے۔ تو کہا داڑھی مونڈ رہا ہوں نا، کسی کے دل کو تھوڑی چھیل رہا ہوں۔ تو کہا ہاں تو مصطفیٰ کریم کے دل کو چھیل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو گیا اس شاعر پر، اور اس نے اس سے توبہ کی۔ تو کیا ہماری یہ سوچ بنتی ہے؟ امیر اہل سنت کا شعر بھی ہے نا، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ آئیے ایک اور سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگی سنواریں، اور اس کے بڑے پیارے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل داڑھی سے متعلق سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ کوئٹہ کے قریبی گاؤں میں کسی کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی۔ ضروری کارروائی کے بعد لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے ورثاء ڈھونڈتے ہوئے آ پہنچے، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی گئی، اور جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ابھی جس نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے، اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں
بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر لوگ استغفار پڑھنے لگے اور جوں توں قبر بند کر کے خوف زدہ لوٹ گئے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئٹہ والے واقعے میں لاش لے جانے کے لیے قبر کھودنے کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بلا اجازت شرعی قبر کھودنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کھودنا حرام، حرام، سخت حرام، اور میت کی اشد توہین و ہت کے سر رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کے راز کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت داڑھی مبارک سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سنتوں بھرے بیان میں مذکورہ واقعہ سن کر کراچی کے ایک نوجوان نے خوف خدا عز و جل کے سبب داڑھی سجا لی، مگر گھر والے مانع ہوئے اور شادی کے لالچ میں آ کر اس نے بھی داڑھی منڈوا دی، مگر کالے بچھوؤں والا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب شیو کروانے کے بعد وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر خوف سے اس کی گھکی بن گئی کہ وہاں ایک خوفناک کالا کیڑا رینگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اسی وقت داڑھی منڈوانے سے توبہ کی اور الحمدللہ عز و جل دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بار بار پڑھیے سنیے کہ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ یاد رکھیے کہ داڑھی ایک مشت ہے، اپنے چہرے کے تھوڑی کے نیچے سے لے کر ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے جیسے ہی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام علی رضا تاری ہے، میں سمندری کا رہائشی ہوں۔ میرا حاجی صاحب سے سوال عرض ہے کہ بسا اوقات داڑھی کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رشتے میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے، لوگ مولانا بولیں گے کہ بھائی مولانا ہو گئے تم تو مسائل پوچھیں گے ہم سے آ کر، اب یار داڑھی رکھوں گا تو مسائل تو مجھے پتہ نہیں ہے، مسائل کیسے بتاؤں گا؟ دو الگ الگ چیزیں، ہر عالم ہر سوال کا جواب دینے پر قادر ہو ضروری نہیں۔ ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کئی علماء اس طرح کے ہیں کہ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ابھی مستحضر نہیں ہے، ابھی معلوم نہیں ہے، میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے یاد آیا سنا تھا کہ 48 سوالات ایک مجلس میں آپ سے کیے گئے تو 32 سوالات میں اپنے لادری کا، اور سوال لادری کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ لادری کا مطلب مجھے پتہ نہیں، اور یہ آدھا علم ہے۔ اس کو بھی آدھا علم کہا گیا ہے، یعنی عاجزی کا اظہار کر دینا۔ ایک ہے زبردستی کچھ نہ کچھ کہہ کر آگے نکل جانا، تو یہ زبردستی کچھ نہ کچھ کہہ کے آگے نکل جانا یہ تو شرعاً پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ استغفر۔ پتہ ہے تو بیان کرے، پتہ نہیں ہے تو یہ کہہ دے مجھے نہیں آتا۔ نہیں پتا۔ تو جب بڑے بڑے علماء کہہ دیتے ہیں، امام مالک کو تو امام مدینہ کہا جاتا ہے نا، محدث مدینہ کہا جاتا ہے، جب وہ لادری کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو میں نے تو اگر نہیں پڑھا اور پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو صرف داڑھی رکھ لینے سے کہ میں ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دوں گا، ایسا تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات کی گئی رشتے کے تعلق سے، تو جس نے انکار کر دیا رشتہ دینے سے کہ داڑھی کی وجہ سے ہم رشتہ نہیں دیں گے، تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ پائے ماں لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، یعنی میرے پاؤں میں لنگڑا پن نہیں ہے، اللہ کی زمین بھی تنگ نہیں ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور مل جائے گا، وہاں نہیں تو کہیں اور مل جائے گا، نہیں کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں کوئی اور صحیح، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جی جی، یہ تو لوہے محفوظ پر لکھے جاتے ہیں جوڑے، تو کتنے اس طرح کے ہیں، مالی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، مضبوط بینک بیلنس ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن شادی نہیں ہوتی۔ شادی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں کتنے اس طرح کے کیسز ہوں گے، خود میرے ابھی تصور میں کئی نام آ رہے ہیں، تصور میں ایک شخص ایسا آ گیا، میرے ایک نہیں آ رہا، کئی ایک آ رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ نسلیں شاید بیٹھ کر کھائیں، لیکن شادی نہیں ہو رہی، بتاؤ، داڑھی بھی نہیں، بتاؤ،
داڑھی منڈاتے ہی قوم لائن لگا کے جناب لڑکیاں پیش کرنے کے لیے پیچھے آ جائے گی کہ حضرت آپ نے داڑھی منڈا دی، میری بیٹی حاضر ہے. تو ایسا تھوڑی ہوگا. بلکہ آج کے دور میں تو ویسا دور ہو گیا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ داڑھی والوں پر اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ دور ایسا ہے نا کہ داڑھی منڈا ہے تو اس پر یوں بھی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں اس کے کتنے چکر ہوں گے، کہاں کہاں ہوگا، کیا کیا صورتیں اس کی ہوگی، کل کو کیا سامنے آ جاتا ہے. یہ تو چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں. لیکن یہ داڑھی والا ہے، یہ امامے والا ہے، یہ سنتوں کا حامل ہے، یہ اس طرح کے معاملات میں نہیں ہوگا. یہ اب یہ دور ہے. اصل میں ذہن یہ بنا ہوتا ہے نا جو شریعت کا وفادار ہے وہ غدار کیسے ہوگا، جی اور جو شریعت کا باغی ہے وہ ہمارے ساتھ وفاداری کیا کرے گا. صحیح. تو اس طرح کا تصور بعض جگہوں پر ہوتا ہے. بل ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہیں مل رہا ہوگا. نہیں، میرا خیال ہے اگر یہ سوچ ہے. سائل محترم ہی سے سوال کیا جائے کہ کوئی ایک کیس اس طرح کا نکال کے دکھا دیں کہ وہ بیچارہ ساری زندگی گزار کے چلا گیا، صرف داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی، کوئی ایک کیس بھی اس طرح کا نکالا جا سکتا ہوگا. ویسے ایک ذہن میں کسی نے ڈال دیا داڑھی رکھ لو گے تو شادی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ملے. اور کوئی مولانا بولتا ہے تو مولانا کیا معاذ اللہ گالی ہے؟ مولانا کے معنی کیا ہے؟ مددگار. کئی ایک معنی اس میں آتے ہیں نا، ہمارے مددگار کا. تو مولانا تو ایک عزت والا لفظ ہے، ادب والا لفظ ہے، تعظیم والا لفظ ہے. تو اگر کوئی بولتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ہمیں کوئی گالی دے کر بلائے تو صحیح ہے، تو بول کر کے بلائے تو صحیح ہے، طلاق کر کے بلائے تو صحیح ہے، اور مولانا بولے تو ہمیں. اچھا کتنے اس طرح کے ہوں گے، عالم نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، اور ایک ہوتا نا کہ وہ 2-3 سال درس نامی پڑھا ہوتا ہے، ایسی کیفیت بھی نہیں ہے. صحیح. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو اقتداد ہوگی نا اس طرح کی. جی صرف داڑھی ہے، سفید لباس ہے، امامہ ہے، محمد شریف اور کچھ نہ کچھ اس نے دینی مسائل سیکھنا شروع کیے، کوئی کورسز کی لائن میں لگا، فضان نماز کورس کر لیا، اور چھوٹے موٹے کورسز کر لیے. الحمدللہ. تو درس نظامی نہیں کیا، عالم نہیں بنا، حفظ نہیں کیا، داڑھی رکھی ہے اور سنت کے مطابق لباس پہننا شروع کیے. لوگ بچے دم کرانے کے لیے آتے ہیں، جی جی ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ عالم نہیں ہے، حافظ قرآن بھی نہیں ہے، صرف سرکار کی سنت کی برکت ہے. جو پریشان حال اپنے دل کے دکھڑے ان کے سامنے بیان کرنا شروع کرتا ہے، حضرت دعا کر دے بڑا پریشان ہوں. یہ سنت کی برکتیں ہیں کہ جس جگہ جائیں گے عزت ملے گی. لیکن یہ ایک اس میں ایک یہ بھی ذہن بن چکا نا، اب لوگوں کی سوچ یہ بن چکی، کیونکہ اب سب داڑھی رکھتے نہیں ہیں. داڑھی تو علماء ہی رکھتے ہیں، داڑھی تو امام صاحب بھی رکھتے ہیں، داڑھی تو حافظ صاحب بھی رکھتے ہیں، داڑھی تو عالم صاحب بھی رکھتے ہیں. یہ شاید کسی دور میں اس طرح کا تصور رہا ہو، یہ تصور، لیکن ابھی دعوت اسلامی کے ماحول میں ماشاءاللہ الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر عاشقان رسول اس طرح کے ہیں جو حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں. جی. اور دعوت اسلامی کا پیغام محبت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے چپے چپے میں پہنچتا چلا جا رہا ہے. اور اب اس طرح کے سوالات بھی کم ہو چکے. یہ 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں تو یہ کیفیات ہوتی تھی جب کہ داڑھی پر، خیر امیر علیہ سنت نے تو داڑھی رکھنے پر جو پتھر بھی آپ پر آئے ہیں. جی ایک سوچ تھی، ایک تصور تھا کہ سنی داڑھی والا کب ہوتا ہے. یہ بھی تھا ایک وقت. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے. اچھا داڑھی جو ہے یہ ایک مشت تھوڑا بتائیں کہ کتنی یہاں سے ایک مشت ہوگی، یہاں سے ہوگی؟ داڑھی کا جو ہے نا یہ نیچے سے ہوگا، یہ ٹھوڑی ہے نا، ٹھوڑی کے نیچے سے، یعنی اچھا یہاں سے یہ پورا اس کو دیکھیں گے. جس وقت یہ بال خشک ہوں گے تو اس وقت بال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، تو یہاں سے سارا دیکھیں گے یوں، جب ہاں یوں اس انداز میں کہ یہ گوشت کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، یہ ٹچ نہ ہو. صحیح. اس سے نیچے سے ایک مشت، ٹھیک ہے. اس سے زائد جو بال ہوں تو وہ کاٹ دیے جائیں. ٹھیک. یہاں پر تو کاٹ سکتے ہیں، یہاں تو پرابلم نہیں ہے. یہاں سے بھی ایک مشت کر لیں، یہاں سے بھی ایک مشت لے کے پھر کاٹے جائیں، یہاں سے بھی ایک مشت لے کے پھر. میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کملے مبارک مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. حضرت مروان بن سالم آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اپنی مبارک داڑھی جو ہے اس کو درست کر رہے تھے. یقبض علی لحیتہ فیقطع ما زاد علی الکف. آپ یہ پوری داڑھی ہاتھ میں لے کے جو ہتھیلی سے نیچے زائد تھی اسے کاٹ رہے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، دیگر کئی ایک اور حضرات کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ ان حضرات کا یہ عمل مبارک تھا، یہ داڑھی ایک مٹھی، اس سے زیادہ جو بال ہوں گے اس کو کاٹ دیا جائے. یہ اس امت میں تو ہے
پیچھے بھی اگر جائے نا تو قرآن پاک نے ذکر کیا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون، ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ کی غیر موجودگی میں پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کی نا۔ واقعہ طویل ہے، اس سارے واقعے کی طرف تو نہیں بڑھ سکیں گے کہ اپنے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ ہوگا۔ جی۔ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میری قوم تو غلط راہ کی طرف چل پڑی، تو آپ جلال والی کیفیت میں آئے نا، اپنے بھائی حضرت ہارون کی طرف آئے، اور حضرت ہارون کے دائیں ہاتھ سے سر کے بال پکڑے اور بائیں ہاتھ سے آپ کی داڑھی پکڑی، اور داڑھی پکڑ کے یہ ارشاد فرمایا کہ ہارون جب یہ قوم اس راہ کی طرف بڑھی تھی تو مجھے بتانے کے لیے کوہ طور پہ کیوں نہیں آئے؟ تو اب ان کے الفاظ قرآن نے ذکر کیے، یہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یبن لا تأخذ بلحیتی، میرے ماں جائے، میرے بھائی میری داڑھی تو نہ پکڑو، چھوٹی داڑھی ہاتھ میں نہیں آتی۔ صحیح۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی جو ہے یہ بڑی داڑھی تھی جو ہاتھ میں آ رہی تھی، جی۔ تو اس سے بھی ہاتھ میں وہی آتی ہے جو کم از کم ایک قبضہ تو ہو، جی۔ ایک مٹھی تو ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ پچھلی امتوں کا نبی ہیں، ان کی داڑھی بھی پوری داڑھی تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں نیک اعمال کی برکتیں کتنی، ایک ایک نیک عمل پر جب ہم لے کر چلتے ہیں تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے بھی کئی چیزیں پتہ چلتی ہے، احادیث مبارکہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے۔ تو ہر نیک عمل سچی بات ہے جنت میں لے جانے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے۔ ان نیک اعمال کو مضبوطی سے تھام لیجئے، ایک ایک نیک عمل پر عمل کیجئے اور اپنی آخرت کو سنواریے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کا عامل بنائیں۔ اگلے سلسلے میں پھر ایک نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوار۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ